یہ کہانی ہے ایک نبی کی جو پہلے انسان، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یہ کہانی ہے حضرت شیث علیہ السلام کی، وہ ہستی جنہیں اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے زمین پر زندگی بسر کی، ان کی اولاد دنیا میں پھیلتی گئی۔ انہی میں ایک بیٹا پیدا ہوا، نورانی چہرہ، مطمئن طبیعت، پاکیزہ دل۔ ان کا نام رکھا گیا شیث یعنی عطیہ۔ یہ نام ہی ایک حقیقت تھا، کیونکہ حضرت شیث اللہ کی طرف سے حضرت آدم کے لیے خاص تحفہ تھے۔ وہ اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل کے بعد غمگین اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کے دکھ میں تسلی کے طور پر یہ بیٹا عطا کیا۔ حضرت شیث پیدائش سے ہی اللہ کے نور سے چمکتے نظر آتے۔ حضرت آدم نے ان پر خصوصی شفقت فرمائی، انہیں علم دیا، عبادت سکھائی اور تقویٰ کی راہوں پر چلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم پر 10 صحیفے نازل کیے۔ ان صحیفوں کا علم حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت شیث کو دیا۔ گویا زمین پر نبوت کا یہ عظیم ورثہ سب سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام کو منتقل ہوا۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کی نسل آگے بڑھتی رہی، نسل در نسل۔ صدیوں کے سفر کے بعد اسی خانوادے سے وہ عظیم ترین ہستی دنیا میں تشریف لائی، خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضرت شیث کی زندگی اور ان کا مشن صرف اپنی قوم تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ دراصل ایک ایسے قافلے کی کڑی تھے جو روشنی کا پیغام لیے چلتا رہا اور بالآخر اپنی معراج پر پہنچا، جب مدینے کی سرزمین پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ہدایت دی۔ محققین بتاتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا، اپنے بیٹے حضرت شیث کو قریب بلایا اور فرمایا، اے شیث، اللہ نے تمہیں میرے بعد خلیفہ بنایا ہے، اپنی قوم کو سیدھے راستے پر چلانا، ان کو اللہ کی اطاعت اور عبادت سکھانا، ان کو بتانا کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ یوں حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت کے ساتھ ذمہ داری بھی سونپ دی گئی۔ یہ انسانیت کی پہلی باقاعدہ قیادت تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، انہیں سمجھایا، اے لوگو، اللہ کو ایک مانو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، شرک سے بچو، گناہ سے بچو، نیکی پر قائم رہو۔ انہوں نے اپنی قوم کو عبادت کے طریقے سکھائے، انہیں اخلاق، عدل اور بھائی چارہ سکھایا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان ابھی نیا تھا، راستے واضح نہیں تھے، لیکن حضرت شیث علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف موڑ دیا۔ شیطان اپنی دشمنی پر قائم تھا، اس نے آدم کے بعد اب آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ بعض نے حضرت شیث کی بات نہ مانی، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے لگے، لیکن حضرت شیث کبھی نا امید نہ ہوئے۔ وہ دن رات سمجھاتے، لوگوں کو صبر اور شکر کا درس دیتے۔ یہی ان کی نبوت کا کمال تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیث کو اللہ نے 50 صحیفے عطا کیے۔ ان میں اللہ کے احکامات تھے، عبادت، انصاف، نکاح، رزق اور معاشرتی اصول لکھے تھے۔ یہ گویا شریعت کا پہلا عملی نصاب تھا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو آنے والے ہر نبی کے پیغام کی بنیاد بنی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے طویل عمر پائی، اپنی قوم کو ہمیشہ نیکی کی دعوت دی، اپنے بچوں کو وصیت کی کہ توحید پر قائم رہیں۔ روایت ہے کہ ان کے بعد ان کے بیٹے انوش نے قیادت سنبھالی۔ یوں نبوت کا سلسلہ نسل در نسل آگے بڑھا، حتیٰ کہ یہ قافلہ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا کھول دیتا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حابیل کے غم کے بعد حضرت شیث کا تحفہ ملا۔ اللہ کے برگزیدہ بندے کبھی تھکتے نہیں، وہ اپنی قوم کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی اطاعت اور توحید ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ حضرت شیث کی دعوت حضرت آدم کی وصیت کا تسلسل تھی، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ سوچنے کی بات ہے، ہم حضرت شیث کے وارث ہیں، کیا ہم بھی ان کی وصیت پر چل رہے ہیں، یا ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے اصل مقصد کو بھول گئے ہیں؟ فیصلہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔